السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ وفاق میں حکومت سازی کے حوالے سے عبوری فارمولہ طے پا گیا ہے اور آگے چل کر لے دے ہوگی سیاست میں، اقدار میں بھی، کیونکہ جو اہم ٹاسک ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا رواں سال بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور ابھی تک تحریک انصاف کے حوالے سے یا قیدی کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سیاسی جنگ جاری ہے۔ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے پتے شو کر لیے، مسلم لیگ نون کو اس کا جواب دینا ہے، اور MQM، JUI اور باقی جماعتیں تو فائدے میں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون انتہائی مشکل صورتحال میں ہے۔ اگر قیدی اور مقدر حلقوں کے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وفاق میں صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کی ہے۔ اعلان آپ کے سامنے آ گیا۔ وہ اعلان یہ ہے کہ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سازی میں شریک نہیں ہوگی یا شامل نہیں ہوگی۔ تحریک انصاف یا جو آزاد اراکین ہیں ان کے ساتھ بھی حکومت سازی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کوئی مذاکرات نہیں کرے گی۔ مسلم لیگ نون اب واحد جماعت ہے وفاق میں جس کے لیے اب یہ موقع ہے کہ وہ حکومت سازی کرے اور وزارت عظمیٰ کا امیدوار سامنے لائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اعلانات کے بعد اب مسلم لیگ نون نے باضابطہ اعلان کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے MQM کے ساتھ، JUI کے ساتھ بھی آج رات کو حتمی مذاکرات ہونے ہیں، اور کاف لیگ کے ساتھ بھی تقریباً معاملات طے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ وفاق میں وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا آئے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ووٹ دے گی، اور ووٹ دینے کے بعد وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھے گی بقول بلاول بھٹو زرداری کے اعلان کی۔ وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملک شدید بحران میں ہے اور مزید صورتحال کو بگاڑنا ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ تو ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کھپے کی پالیسی پر گامزن ہوگی، اور مسلم لیگ نون کا جو بھی امیدوار ہوگا اس کو نہ صرف وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دے گی، بجٹ کا مرحلہ ہے یا باقی جو مراحل ہیں سیاسی اور پارلیمانی، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی حکمران جماعت کا ساتھ دے گی۔ اب اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کو فی الحال فوری طور پر بچا لیا گیا ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر، میں نے اس حوالے سے کل بھی پروگرام کیا تھا کہ شدید اضطراب تھا کہ کسی صورت پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ وفاق میں حکومت نہیں بنانی چاہیے۔ اس کے لیے ایک تو پچھلے جو اتحادی حکومت ہے اس کا تجربہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے سامنے ہے، اور اس کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری خود بھی جو خدشات ہیں یا جو ان کے شکایات ہیں ان کی نشاندہی کر چکے کہ پارٹی کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مرکز میں جو تجربہ رہا وہ اچھا نہیں رہا، اور اس سے پہلے بھی 2008 کے انتخابات کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی اور مسلم لیگ ان میں شامل ہوئی تھی تو عین وقت پر مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئی تھی۔ تو دونوں جماعتوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے۔ نہ صرف اعتماد کا فقدان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ حالات میں جب دو صوبوں میں جماعت کی حکومت بنتی ہے اور اس کے علاوہ باقی جو آئینی عہدے ہیں اس میں بھی اس کو شیئر ملتا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ وفاقی کابینہ میں شامل ہو کر خواری اٹھائی جائے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی
نے انتہائی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ بلاول بھٹو زرداری کو آنے والے انتخابات کے لیے یا آنے والے وزارت عظمیٰ کے لیے اسپیئر کیا جائے اور اس کی سیاسی جو قد ہے اس کو برقرار رکھا جائے، کیونکہ قومی اسمبلی میں جب پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے گی تو سارے جو بھی اس جماعت میں سینئر رہنما ہیں وہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، تجربے کار سیاستدان ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو تحریک انصاف کے یا آزاد جو ارکان ہوں گے ان کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی والے ایک مائلیج لیں گے، جو قومی ایشوز پر وہ بجٹ ہو، آئینی ترامیم ہو، قانون سازی کے حوالے سے، تو بلاول بھٹو زرداری اس حوالے سے یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں متحرک کردار ادا کرے اور وہ اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرے۔ اب یہ تو فی الحال عبوری ارینجمنٹ ہے، اور میرے اطلاعات کے مطابق جو اہم ٹاسک ہیں، جو کابینہ بنے گی اور قومی اسمبلی کی تشکیل نو ہوگی، وفاقی کابینہ کی تشکیل کے بعد اب سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں، صدارتی انتخابات ہونے ہیں، قومی اسمبلی کے اسپیکر کے انتخابات ہونے ہیں، مارچ میں IMF کے ساتھ جو پروگرام چل رہا ہے اس کو فائنلائز کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک نئے پروگرام کو حتمی شکل دینا ہے، اور وفاقی بجٹ کا مرحلہ جولائی میں اس کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچانا موجودہ حالات میں انتہائی ضروری ہے۔ اور شدت کے ساتھ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ریاستی، وہ چاہتی ہیں کہ موجودہ جو صورتحال بنی ہے انتخابات کے بعد، فی الحال اس عبوری ارینجمنٹ کے تحت یہ سارے ٹاسک پایہ تکمیل تک پہنچائے جائیں۔ اس کے بعد میرے اطلاع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی آگے چل کر وفاقی حکومت میں شامل ہو جائے گی۔ فی الحال ایک ہیروشپ کی بات بھی سامنے آ جائے گی، اور یہ بھی ایک پیغام چلا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے لیے، ملکی مفادات کے لیے، ملکی حالات کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے قربانی دے سکتی ہے۔ تو اس کا اجر پاکستان پیپلز پارٹی کو کیسے ملے گا؟ وہ اس صورت میں ملے گا کہ اب جب وزارت عظمیٰ کے انتخابات ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اعلان شدہ پالیسی کے تحت مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کو ووٹ دے گی، اور بجٹ میں بھی اس کو سپورٹ کرے گی۔ تو جب سینٹ کے انتخابات ہو جائیں گے، اس کے بعد صدارتی انتخابات ہوں گے، تو بدلے میں مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو صدارتی سپورٹ کرے گی، جس کا نام بلاول بھٹو زرداری نے اپنے پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ آنے والے صدارتی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سابق صدر آصف علی زرداری امیدوار ہوں گے۔ تو مسلم لیگ نون اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایتیں کتنی بھی ہوں، باقی سیاسی جماعتیں وہ بھی شکایت شاید کرتی ہوں، لیکن میرے خیال میں مسلم لیگ نون جس پر پاکستان پیپلز پارٹی اتنا بڑا احسان کرنے جا رہی ہے، وہ اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے کہ اگر سابق صدر آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار کے طور پر آ جائے اور مسلم لیگ نون اس کو سپورٹ نہ کرے، یہ ایک طے شدہ فارمولہ ہے۔ اس کے علاوہ اب سینٹ چیئرمین کا جو عہدہ ہے، اس کے حوالے سے بھی جو بات چیت چلنی ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی، اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہونی ہے، اور اسٹینڈنگ کمیٹیاں بھی بنیں گی، پارلیمانی کمیٹیاں بھی بنیں گی، اور میرے اطلاعات کے مطابق جس ٹاسک کا یا جن ٹاسک کا میں نے ذکر کیا، جب وہ پایہ تکمیل کو پہنچیں گے اور سابق صدر آصف علی زرداری صدر مملکت بنیں گے، تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں بھی حکومت کا حصہ بن جائے گی۔ وہ اس لیے کہ جب سابق صدر آصف علی زرداری صدر بنیں گے تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک یہ ضمانت دی جائے گی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ان کی ماضی کی شکوہ شکایتیں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا، اور قانون سازی کے حوالے سے اور آئینی ترامیم کے حوالے سے اور سینٹ میں جو ایک سیٹ اپ بنے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کو اچھا بھلا ایک شیئر بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی
ایک جو ہے پہلے ہی حکومت پر، ریاستی اداروں پر مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو سپورٹ کر کے احسان جتا چکی ہوگی، تو اس کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری یہ ضمانت دیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی زیادتی مرکز میں نہیں ہوگی، اس کو اچھا بھلا ایک شیئر وفاقی کابینہ میں، وزارتوں میں ملے گا، تب تک جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی تشکیل نو ہو جائے گی۔ بلوچستان میں مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی سپورٹ کرے گی، اور سندھ میں ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے، حکومت بنے گی، حالانکہ جی ڈی اے کی طرف سے، پیر پاگاروں کی طرف سے وہاں جو دھمکی کی صورتحال آئی ہے اس کو حل کرنے کے حوالے سے شاید کچھ اقدامات اٹھائے جائیں۔ اور پنجاب میں مسلم لیگ نون اور آزاد امیدوار آمنے سامنے ہیں، ممکن ہے وہاں مسلم لیگ نون کے کسی امیدوار کو وزیر اعلیٰ بنانے کے بجائے کسی امیدوار کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے علیم خان کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی جماعت ویسے بھی بڑھ گئی، اس کے چیئرمین مستعفی ہو گئے، سیاست سے دستبردار ہو گئے، وہ اب استحکام پاکستان پارٹی کے صدر ہیں، اور ان کے پاس صرف قومی اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں اور 8-10 نشستیں ان کے پاس پنجاب اسمبلی کی ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے دور حکومت میں بھی آنکھوں کا تارا تھے، اب بھی آنکھوں کا تارا ہیں، تو امکان یہ ہے کہ مریم نواز کے بجائے، جس کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ جب وفاق میں حکومت مسلم لیگ نون کی بنے گی تو اس کے لیے فی الحال وزارت خارجہ کا عہدہ ریزرو ہے، اور پنجاب میں علیم خان وزیر اعلیٰ بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حکومتی عمل میں وہ وفاق میں ہو، پنجاب میں ہو، آلموسٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑے میاں نواز شریف کا جو پلڑا پہلے جماعت میں اس کی ہمدردوں کے حوالے سے، قیادت کے حوالے سے، رہنماؤں کے حوالے سے بھاری تھا، اب ایک مرتبہ پھر شہباز شریف کا پلڑا بھاری ہونے جا رہا ہے۔ بجٹ کے مرحلے کے بعد یا رواں سال کے آخر تک جب یہ سارے ٹاسک مکمل ہو جائیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں وفاقی حکومت کا حصہ ہو جائے گی، یہ میرے اطلاعات ہیں۔ اب تک جو سیاسی صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی، اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔